الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو؟ آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے عفو و درگزر۔ عفو و درگزر کا لغوی معنی عفو عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، کسی کی خطا کو نہ پکڑنا، کسی کی غلطی یا زیادتی کو نظر انداز کرنا، یعنی سزا دینے کے باوجود معاف کر دینا۔ اسلامی اخلاقیات میں یہ دونوں الفاظ تحمل، بردباری اور معافی کی علامتیں ہیں۔ عفو کی اصطلاحی تعریف مطلب یہ ہے عفو کا کہ کوئی شخص اپنی طاقت اور اختیار کے باوجود کسی دوسرے کی خطا کو معاف کر دے۔ درگزر کر کے اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو بندوں کی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، جن میں انکساری، صبر اور تقوی کو پیدا کرتی ہے اور اسے روحانی ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ عفو و درگزر کی اہمیت۔ عفو و درگزر کا رویہ معاشرتی امن و سکون اور باہمی محبت کو فروغ دیتا ہے۔ یہ انسان کو انتقام، غصہ اور بغض جیسے منفی جذبات سے نجات دلاتا ہے۔ اسلام نے معاف کرنے والے کو عظمت والا قرار دیا ہے۔ یہ رویہ نیکی، احسان اور انسان دوستی کا اعلیٰ مظہر ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں عفو و درگزر کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار معاف کرنے اور درگزر کرنے کی تلقین فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، پس ان سے درگزر کرو۔ دوسری آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 22، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور معاف کریں اور درگزر کریں۔ آیت نمبر 3 ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 237، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ یہ آیات ہمیں معاف کرنے کی اہمیت اور اس کے تقوی سے تعلق کو واضح کرتی ہیں۔ عفو و درگزر کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ معاف کر دینا بہترین انتقام ہے۔ جو شخص معاف کر دیتا ہے، جو شخص اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر بدلہ لینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عہد کے بعد بھی، غزوہ احد کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو معاف فرمایا، حالانکہ وہ شدید نقصان پہنچا چکے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام یعنی بدلہ نہیں لیا۔ عفو و درگزر کے فوائد۔ اللہ کی رضا اور مغفرت حاصل ہوتی ہے، انسان کا دل حسد اور کینہ سے پاک ہوتا ہے، دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے، معاشرے میں برداشت اور رواداری کو فروغ ملتا ہے۔ معاف کرنے والا خود کو روحانی سکون کا حامل محسوس کرتا ہے۔ یہ جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے، جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے۔ اب ہیں آپ کے سامنے عفو و درگزر کی بہترین مثالیں۔ سیرت کا مطالعہ کریں۔ جب طائف کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ان کے لیے بدعا کریں تو میں ان کے لیے پہاڑ گرا دوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نہ ایک دن یہ ایمان ضرور لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں کو آپ معافی تھی، حالانکہ وہ کئی سالوں تک آپ کے خلاف لڑتے رہے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کی زیادتی کو معاف کر کے اعلیٰ اخلاق کی مثال قائم کی۔ خلفائے راشدین نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور اسلام کے امن کے پیغام کو فروغ دیا۔
عفو درگزر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عفو درگزر ایک ایسا خلق ہے جو نہ صرف روحانی ترقی کا ذریعہ ہے بلکہ معاشرتی ہم آہنگی کا ضامن بھی ہے۔ اسلام نے ہمیشہ معاف کرنے، درگزر کرنے اور دوسروں کی خطاؤں سے چشم پوشی کا مطلب آنکھیں پھیر لینے کا درس دیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بھی اپنی زندگی میں عفو درگزر کو اپنائیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں، یہی سیرت النبی کا پیغام ہے اور یہی ایک مثالی مسلمان کی پہچان ہے۔ عفو درگزر بہترین اخلاق کی علامت ہے۔